السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب میں ہمارا سبق نمبر 1 کا جملہ تک کا بیان ہو گیا تھا۔ آئیے اب اس سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ خبر وہ لفظ جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو، جیسے زید نمازی ہے۔ اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ آگے رفع کے بارے میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو سن لیتے ہیں۔ کوئی بھی زبان ہو پیارے اسلامی بھائی، تو اس زبان کی کچھ باتیں جاننی ضروری ہوتی ہے، اس کی گرامر کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جیسے ہندی ہمارے یہاں بڑا رائج ہے، ہندی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ماترائیں، کچھ زبر آ ای او کا ماترا لگاتے ہیں، تو ایسے عربی میں بھی ہوتا ہے۔ وہاں ہندی میں ماترا بولتے ہیں، یہاں پر اعراب بولتے ہیں۔ وہاں پر جو ماترائیں ہوتی ہیں وہ زبر آ ای او کی صورت میں ہوتی ہے، اور عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ رفع، نصب اور جر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہاں آتے ہیں؟ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جیسے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو الحمد ہے، تو نحوی حضرات یہ جو کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے، جیسے الحمد میں دال ہے، اب اس پر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، الف آئے گا، واو آئے گا، یا آئے گا، یا جو بھی آئے گا یہ دال پر ہی آئے گا، یعنی کہ کلمے کے آخری حرف پر۔ اسی طریقے سے للہ ہی ہے تو اس کی ہا پر جو حرکت آئے گی وہ آخری حرف پر آئے گی۔ تو جو اعراب ہوتے ہیں یہ کلمے کے آخری حرف پر جو آتے ہیں، اسی سے بحث ہوتی ہے اعراب میں۔ تو رفع، نصب، جر بھی ایسے ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مرفوع کا آئے گا، تو اس کو یوں سمجھیے گا کہ جب بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ اس کام سے ملقب ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ایک لقب مل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ علم سیکھنے لگتا ہے تو اسے ہم طالب العلم بولتے ہیں، اور اگر وہ علم سیکھتے سیکھتے کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے پورے جو نصاب ہوتا ہے وہ 6 سال 7 سال پڑھ لیتا ہے، اس کو سند ملتی ہے، تو اب اس کو ایک لقب دیتے ہیں عالم کا۔ تو ایسے ہی جب کوئی حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے جو حرکت ہوگی اس کے مطابق ہم کوئی نہ کوئی اسے ایک لقب دے دیں گے، جیسے مرفوع، منصوب، مجرور وغیرہ۔ تو اب یہ گفتگو ہم نے سنی ہے، تو اس کے اکارڈنگ اب جو ہے اس سبق کو دیکھتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ رفع کے بارے میں فرما رہے ہیں، ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، جیسے المسلم، المسلمان، المسلمون، ابو زید میں ابو۔ تنبیہ: مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہے، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، ان وغیرہ کی خبر، کان وغیرہ کا اسم۔ نصب: فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا یا آئے، جیسے المسلم، المسلمات، ابا زید میں ابا، المسلمین، المسلمین۔ اسم منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے: مفعول بہ، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہ، حال، تمییز، ان وغیرہ کا اسم، کان وغیرہ کی خبر۔ جر: کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں۔ مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، جیسے علی المسلم، علی ابراہیم، علی ابی زید، علی المسلمین، علی المسلمین، اور جیسے ولد المسلم، ولد ابراہیم، ولد ابی زید، غلام المسلمین، امام المسلمین۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے علم زید،
ہدایت جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب الفاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔